کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو نوجوان تو ہوتا ہے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خزانے کی تلاش کے لیے قبر میں بیٹھ کے چلہ کاٹنا۔ بشیر ایک ایسا نوجوان تھا جس کی عمر تو ہو چکی تھی کہ وہ اب کمائے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود نہ ہی کوئی اس کو نوکری مل سکی اور نہ ہی وہ کسی جگہ پہ کام کر سکا۔ تعلیم بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ شروع میں تو خواہش تھی جس طرح ہر نوجوان کی ہوتی ہے کہ میں جاب کروں گا، افسر بنوں گا، لیکن جب تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ کہیں کوئی اس کو کام مل جائے۔ کسی طرح کا بھی وہ کام کرنے کو تیار تھا، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہ مل سکا جہاں پہ وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہن سکے اور اپنے محلے میں اس کو بتاتے ہوئے شرم بھی نہ آئے کہ وہ کیا جاب کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے اور ایسا دماغ میں چلنے لگتا ہے، ایسا کچھ وہ سوچنے لگتا ہے جو سب کا سب منفی ہوتا ہے اور نیگیٹو ہوتا ہے۔ گھر والے بھی اب اس کو اتنے تانے مارنے شروع ہو گئے تھے کہ کچھ کر، تو صرف روٹیاں توڑتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اتنا اس کا جینا حرام ہو گیا کہ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ میں جا کے خودکشی کر لوں، لیکن پھر کہیں کوئی امید کی کرن اس کے اندر جاگتی اور وہ سوچتا کہ ایک دن ضرور آئے گا، میں بڑا انسان بنوں گا، میرے پاس پیسہ ہوگا، میرے پاس بڑی سی گاڑی ہوگی، میرے پاس بنگلہ ہوگا، خوبصورت بیوی ہوگی۔ اور یہ ایک خواب تھا جو مسلسل وہ دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب خواب تو کہیں دور رہ گیا تھا۔ سوائے تانے تھے جو اب گلی کے لڑکے جو آوارہ سے تھے اس کو اشارے کرتے اور اس کو کہتے ادھر آ یار ہمارے ساتھ بیٹھ، یہاں تک کہ ان لڑکوں نے اس کو سگریٹ پہ بھی لگا دیا تھا تو وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ سگریٹ بھی پیتا۔ ماں باپ اس سے پہلے ہی تنگ تھے، دوست یار اس کے جو تھے وہ بھی اس کو چھوڑ چکے تھے۔ وہ اس کو مشورے دیتے لیکن کسی کے مشورے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوست اصل میں وہ مشورے دیتے تھے کہ کیا ہوا، جب تک کوئی جاب نہیں ملتی، کوئی کام نہیں ملتا، یہ والا کام کر لو، ویٹر بن جاؤ، اور چھوٹے ہوٹل پہ کسی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ اور ہیلپر کے طور پر، اور اسی طرح کے اس کو مشورے دیتے اور یہ اس کو قبول نہیں تھے۔ وہاں ایک دن بیٹھے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے ایک دوست نے کہا یار تجھے میں آج مشورہ دوں؟ اس نے کہا ہاں بولو۔ اس نے کہا یار ہمارے پاس تو خرچہ ہے، تیرے پاس تو خرچہ شرچہ بھی نہیں ہے، تو ایک کام کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا ہاں بول، میں تو کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا ہم نے تیرے خواب سنے ہیں، تیرے بڑے بڑے خواب ہیں، تیری جو سوچ ہے بہت بڑی ہے، لیکن میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، وہ ایک عمل کرنے جا رہے ہیں، بڑے ہی خطرناک عمل ہے، لیکن اس عمل سے بہت پیسہ مل جائے گا، زمین کے اندر جو دبے ہوئے خزانے ہیں وہ خزانے مل سکتے ہیں، اگر تو چاہے تو میں پیر صاحب کے پاس تجھے بھیج سکتا ہوں۔ وہ حیران ہوا، یار اگر خزانے مل سکتے ہیں اور پیر صاحب اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہیں تو کیوں نہیں گیا، مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یار بہت خطرناک راستے ہیں، خزانے تو ملتے ہیں لیکن ایسا خطرناک راستہ ہے کہ اس کے لیے دل جگرے کا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا، تو اگر چاہے تو میں تجھے ملوا سکتا ہوں، لیکن تجھے پہلے یہ ابھی سے سوچنا پڑے گا، وہ تجھے جو بھی کہیں گے تجھے کرنا پڑے گا۔ تو ویسے بھی تو باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں، تو مرنے سے بہتر ہے زندگی کا جوا کھیل، زندگی کا رزق لے، کچھ کر کے دکھا، ویسے بھی تو مرنا ہی ہے نا، تو خود ہمیں کہتا ہے میں اپنے آپ کو مار دوں گا، اپنے آپ کو مار دوں گا، تو بہتر ہے کچھ ایسا کام کر جو اگر تجھ سے ہو گیا تو امیر کبیر بن جائے گا، نہ ہو سکا تو تیری قسمت۔ وہ کہتا ہے اچھا دیکھوں گا۔ اور 2-3 دفعہ جب بات ہوئی تو ایک ایسی رات آئی، وہ کہتا ہے چھت کے اوپر گرمیوں کے دن تھے، چارپائی تھی میری اور میں اکیلا وہاں پہ لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ یار وہ روز مجھے کہتا ہے، آج پھر اس کے اوپر ایک دورہ سا پڑا ہوا تھا، وہ وہی بڑے خیالات کا، پھر وہی اس کا دل اداس تھا، آج پھر وہ بڑا سوچ رہا تھا، اپنی زندگی سے تنگ ہوا پڑا تھا، چھت کے اوپر لیٹا ہوا، ایک بازو اس نے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، اوپر
काले आसमान, अंधेरे से फैले आसमान की तरफ सितारों को देखते हुए सोच रहा था, यार मैं क्यों इतना बुज़दिल हूँ। शायद जो वो अगली ज़िंदगी हो वो मेरे लिए आसान हो, ये तो बहुत मुश्किल हो गई है। माँ के ताने, बाप के ताने, रिश्तेदारों के ताने। मेरी उम्र में तो लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, मेरी शादी तो दूर की बात। मैं तो कमाने जोगा नहीं हूँ, मेरे पास तो खर्चे के पैसे नहीं हैं, सिगरेट भी मुझे दोस्त पिला देते हैं। फैसला करते करते इस दोस्त की बात याद आ गई, यार वो मुझे कहता है तो मैं क्यों ना वो फैसला कर लूँ। और इसी रात इसने फैसला कर लिया। ज़िंदगी से तो मैं वैसे ही तंग आ गया हूँ, तो मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। अगर मुश्किल काम है तो क्या हुआ, मैं नौजवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, सेहतमंद हूँ, बाजू मजबूत हैं, बॉडी बिल्डर टाइप हूँ। वो कभी जिम नहीं गया था, लेकिन भागता दौड़ता और इस तरह का काम करता था कि वो मजबूत जिस्म का मालिक था। इसने कहा, मेरे अंदर बहुत सी इस हालतें हैं, सिर्फ नहीं है तो मेरे पास पैसा नहीं है। शक्ल सूरत का अच्छा हूँ तो मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, मुझे ज़िंदगी की ये हार या जीत का फैसला करना चाहिए। इसी रात जब पता नहीं इसको नींद आ गई, जब इसकी आंख खुली तो इसकी माँ इस तरीके से इसको ताने मार के जगा रही थी जो एक रूटीन बन चुकी थी। लेकिन आज माँ के ताने सुनते हुए वो अंदर से हंस रहा था। रोज़ इसको गुस्सा आता, मुंह बनाता, माँ को जवाब देता, बहुत बुरा भला सोचता। आज वो हंस रहा था, माँ जो कहना है कह ले, अब मेरे हालात बदलने वाले हैं। ये रात जो गुजरी है मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं अपने आप से बात कर रहा था, दिल ही दिल में बात कर रहा था, ऊपर से ऊपर मुस्कुरा रहा था। माँ कह ले जो तूने कहना है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, देखना तेरे बेटे के पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा घर होगा, सब आशीषें होंगी जो मैंने ख्वाब देखे हैं। आज वो फैसला कर चुका था, चाहे जितना भी खतरनाक रास्ता, मैंने ये करके दिखाना है और करना है। वो अपने दोस्त के पास पहुंचा। इसी तरह महफिल जमी और उसको कहा, यार मुझे जो तूने वो मंजूर है, मुझे पीर साहब के पास ले चलो। दोस्त ने मुस्कुरा के कहा, सोच के कह रहा है या वैसे ही कह रहा है, क्योंकि मैंने तुझे पहले कहा था कि फिर तेरे लिए मुड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये राज की बातें होती हैं। अगर मैं तुझे ले जाता हूँ तो तुझे हल्फ देना पड़ेगा, मुझे भी और पीर साहब को भी, कि अगर इन्होंने तुझे अपने